بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ناظرین، ایک گھر میں ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ چوری ہوئی، وہاں پر چور سب زیورات لے کر نکل گئے۔ اہل محلہ اکٹھے ہوئے اور اس خاتون خانہ سے کہا خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ کی عزت بچ گئی، مال اسباب چلا گیا تو کیا ہوا۔ اس بات پر خاتون خانہ دھاڑے مار کر رونے لگی۔ اس نے کہا کہ وہ زیورات عزت بیچ کر ہی تو کمائے تھے۔ یہی کیفیت ہمارے ملک کے ارض وطن پاکستان کی ہو چکی ہے۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ انسان کو وہی سب کچھ عطا کیا جاتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ پورے پاکستان میں علماء ہوں، دانشور ہوں، انٹلیکچوئلز ہوں یا کچھ ایسے لوگ جن میں سوچنے اور سمجھنے کی کوئی بھی صلاحیت ہے، سب اس وقت فوت ہو چکے ہیں، سب اس وقت خاموش ہو چکے ہیں۔ تمام کی تمام تر آوازیں اس وقت بند ہو چکی ہیں۔ کیفیت وہی بن چکی ہے جو اہل کوفہ میں تھی امام علی مقام کے وقت، کہ سب لوگ خاموش ہو چکے تھے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں ظلم کی انتہا کیا ہے، کس شکل میں بدل چکا ہے کہ اس وقت جنرل جناب صاحب ہمارے ندیم انجم صاحب کو میکسیمم مدت کے لیے، غیر معینہ مدت کے لیے ان کو ایکسٹینشن دے دی گئی ہے بطور ISI چیف۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں ایک پاکستان پر اور بم جو پیٹرول بم کی شکل میں 331 روپے پیٹرول بڑھا دیا گیا ہے تازہ ترین، لیکن 26 روپے بڑھنے پر بھی کوئی شخص نہیں اٹھا۔ اسی بات پر سراج الحق صاحب نے کہا کہ تمام پاکستان کے چاروں صوبوں کے گورنر ہاؤس کا اس وقت دھرنا کیا جائے گا، کیونکہ یہ موت ہے اور موت ہے۔ آج اگر آپ نہ جاگے تو کل آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ کہاں کجا 8 روپے یا 1-2 روپے کے لیے حرکت ہوتی تھی، کہاں 26 روپے کے لیے مکمل طور پر خاموشی اختیار کر لی گئی۔ ناظرین، یہ تو ہماری ایک کیفیت ہے اور ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں دوسری صورتحال یہ ہے کہ انٹیلیجنس بیورو کے جو چیف ہیں اسد اللہ صاحب، ان کی بھی 3 سال کی ایکسٹینشن دے دی گئی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کمپنی کھیل کس قسم کا کھیل رہی ہے اور کس سمت میں کھیل رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی اپڈیٹس یہ ہیں کہ اس وقت ایک سروے کروایا گیا ہے جس میں عمران خان صاحب کی مقبولیت جو ہے 87% تک جا پہنچی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پیچھے رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، مگر جب جنرل صاحب ہمارے نے ترکی کا دورہ کیا تو سخت ان کو وہاں سے بات پرسوں سے کی گئی طیب اردگان کی طرف سے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں اپنے ملک کے ساتھ، وطن کے ساتھ۔ پورا عالم آپ کے سامنے ہنس رہا ہے، ہنسے کیوں نہ۔ مقبوضہ کشمیر کے ایک شخص کی ویڈیو آج سامنے آئی، اس نے کہا مجھے ایسا آزاد کشمیر نہیں چاہیے جہاں پر آٹا کا تھیلا 1200-1500 روپے کا ہو، یہاں پیٹرول 332 روپے کا ہو، یہاں گھی کا پیکٹ 700 روپے کا ہو۔ اس سے تو بہتر میرا ہندوستان ہے جہاں یہ سب چیزیں انتہائی ارزاں نرخوں پر اویلیبل ہیں۔ ہم یہاں پر سکھی ہیں، ہمارے لیے یہی بہتر ہے۔ اگلے ولاگ میں ہم یہ بھی بات کریں گے کشمیر کے معاملے میں جنرل باجوہ صاحب کیا کر گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں جو تازہ ترین اس وقت تبدیلیاں ہیں کہ ISI کا ایک اکنامک ونگ ہے۔ ناظرین، اس نے ایک انٹرسٹنگ ڈیٹا اس وقت اکٹھا کیا ہے، اور ڈیٹے کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں جو افغانی لوگ ہیں ان کے پاس پاکستان کی کل رقم کا 1/3% اویلیبل ہے، یعنی جو تخمینہ لگایا گیا ہے 3000 ارب پاکستانی روپے جو صرف افغانیوں کے پاس ہے، اور ان تمام پیسوں کو ڈالر، پاؤنڈ اور ڈفرینٹ کرنسیز میں کنورٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے بلیک منی اور یہ ہے بلیک مارکیٹنگ جو طریقہ کار چل رہا ہے۔ وہ لوگ جو پاکستان کو استحکام دینے کے دعوے کر رہے تھے، یعنی جنرل عاصم منیر صاحب، آپ حالت دیکھیں 395 پوائنٹس آپ کا سٹاک ایکسچینج اوپر چلا گیا، اور آپ کا پیٹرول بھی بڑھ گیا، ڈالر کا ریٹ بھی بڑھ گیا۔ کہاں گئی وہ تکے بازیاں اور سب باتیں؟ ہاں، کراچی کے اندر جب آپ کنٹینر پانی کی ریسٹ کرتے ہیں، لوگوں کو کوشش کرتے ہیں، تو آپ بتاتے ہیں چند تصاویر لگا کر دیکھیں ہم نے کتنا اچھا کام کیا۔ در حقیقت تو یہ ہے نیب کے اندر آپ نے جنرل نذیر بٹ کی شکل میں ایسا شخص لگایا ہے جو خود کرپٹ ترین شخصوں میں سے ایک شخص ہے، وہ چیئرمین ہے۔ آپ اندازہ لگائیے یہ وہی ہو چکا ہے کہ یزید کی گورنمنٹ ہو اور سپہ سالار ابن زیاد ہو، اور پھر اس سے یہ توقع کی جائے کہ وہ نیکی کی داستان سنائے گا، تسبیحیں بانٹے گا، خیر بانٹے گا۔ ایسا ہے ہی نہیں۔ لازمی بات ہے چوروں کو سپورٹ دینے کے لیے بٹھایا گیا ہے۔ ان کا احتساب کون کرے گا؟ کراچی کے پانی کا چاند ایک ٹینکر پکڑ لینے سے کچھ بھی نہیں بنے گا۔
اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں اس وقت عمران خان صاحب کے موقف کی تائید ہو گئی ہے ناظرین. جو تائید کس طرح ہو گئی ہے کہ شہباز شریف کی فائلیں، زرداری کی فائلیں، مریم نواز کی فائلیں، یہ تمام فائلیں جو بند ہو چکی تھیں، صورتحال ان کی یہ بن چکی تھی اس وقت کہ دوبارہ اثر نو سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے مطابق دوبارہ کھولا جائے. لیکن شہباز شریف صاحب یہاں ایک بہت باریک واردات کر گئے. انہوں نے طریقے سے 4 پیشیاں لگوا کر ان کیسز کو ختم کیا. ان کیسز کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے ریکارڈ کو ختم کیا، پھر ان ججز کے ذریعے فیصلے دیے گئے اور پھر اپنا جو تھا 16 ارب روپے کی جو ٹی ٹی تھی وہ معاف کروائی گئی. ناظرین یہ ان کی صورتحال تھی، یہ ان کی کیفیت تھی. اور آپ کو ایک اور بات بھی بتائیں تو جو این آر او شہباز شریف صاحب نے اپنے آپ کو دیا، آپ ہوش ربا کیفیت آپ سمجھیں گے، آپ حیران ہوں گے. 1050 کیسز تو ایسے ہیں جن میں مکمل ترامیم کے بعد جو صفر ہو گئے شہباز شریف کے اوپر. 510 کیسز ایسے ہیں جو 50 کروڑ سے کم کے تھے، تو ویسے ہی جو انہوں نے نیب امینڈمنٹ کی تھی اس میں ختم ہو گئے. اور 168 کیسز میں آمدن سے زیادہ اثاثے رکھنے کے تھے، یہ بھی صفر ہو گئے. اور 90 کیسز دھوکہ دہی کے تھے، وہ بھی ختم ہو گئے. یعنی یہ تمام کیسز شہباز شریف، ان کے بیٹے حمزہ شہباز اور نواز شریف اور مریم نواز پر تھے، یہ سب ختم ہو گئے. اب اندازہ لگائیں، انوار اللہ کاکڑ ہو، زرداری ہو، فضل الرحمان ہو، مریم ہو، اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ اور عامر کیانی، شرجیل میمن، شکیل شوکت یوسفزائی، سلیم مانڈوی والا، نور عالم خان، اسلم رئیسانی، ڈاکٹر مالک، لیاقت جتوئی یا طیب مہدی شاہ ہو، یعنی گورنمنٹ میں موجود اور پی ٹی ایم میں موجود سارے کے سارے مجرم ڈکلیئر ہو چکے ہیں. کمپنی کا آپ کھیل چیک کریں، مجرم ڈکلیئر ہو چکے ہیں اور مجرم اس ملک کو رول کر رہے ہیں. تو کیا خاک ترقی ہوگی؟ ترقی کہیں سے بھی نہیں ہوگی، ممکن ہی نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ 16 ارب کی ٹی ٹی شہباز شریف صاحب کے جس جج نے معاف کی، بعد میں انہوں نے اس کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین یا ڈپٹی چیئرمین لگا دیا. بہرحال اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ انصاف ہمارے ملک میں پوری دنیا میں آج 140 نمبر پر پہنچ چکا ہے. اور انسانی بنیادوں پر ایک اچھی خبر یہ ہے کہ تورخم بارڈر کھول دیا گیا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے، اس کے عوام کا فائدہ ہوگا اور اس سے دوسرے دونوں طرف کے لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے. اور آخری بات آپ کو بتاتے چلیں کہ جو صورتحال نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ 21 اکتوبر کو تشریف لا رہے ہیں وہ مؤخر ہو چکی ہے. اس کے مؤخر ہونے کی وجہ موجودہ حالات ہیں اور واضح طور پر یہ نواز شریف صاحب کو دکھائی دے رہا ہے کہ جس طریقے کی گارنٹی امریکہ نے بے نظیر کو دی تھی اور بے نظیر پاکستان میں آئے، ان کا جو حشر ہوا یہی میرا حشر اور یہی ان کے ساتھ ہوگا. لیکن آپ کو بتاتے چلیں اس وقت آرمی کے اندر سخت ترین صورتحال ہے، خلفشار کا شکار ہے. ایک ہی سوال پورے پاکستان سے اٹھ رہا ہے. ٹی ٹی پی کے 5000 لوگ تھے، اب ان کی تعداد 15000 ہو چکی ہے. افغانستان سے آپ جنگ لڑنے جا رہے ہیں، کس قدر بے وقوفانہ اور احمقانہ قسم کی حرکت آپ کر رہے ہیں. امریکہ آپ کو کس دہانے پہ لا کے کھڑا کر رہا ہے. یہ وہی حال ہوگا جو عراق کے اندر ہوا تھا، عراق کے ساتھ ہوا تھا، وہی ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں. اور آخری بات آپ کو بتاتے چلیں، صورتحال تو یہ ہے، کٹہرے میں اگر کھڑا کرنا ہے تو جنرل باجوہ صاحب کو کھڑا کیجئے، ان سے پوچھئے کس شرائط پر جناب آپ نے تحریک طالبان کے لوگوں کو معافی دی تھی، پاکستان میں آنے کی اجازت دی تھی. لیکن اس ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، سب سے بڑا جرم جو عمران خان صاحب سے اس سلسلے میں ہوا وہ یہی تھا کہ خان صاحب نے جو ایکسٹینشن دی تھی باجوہ کو، یہ سب سے بڑی تاریخ کی سب سے بڑی بھیانک غلطی تھی. لیکن غلطیوں کی ہمیشہ سزا ہوا کرتی ہے اور اس کی قیمت ہمیشہ نسلوں کو، قوموں کو چکانی پڑتی ہے. بہرحال دیکھنا ہوگا کہ باجوہ صاحب کو سامنے بٹھا کر انہوں نے کیا کیا. ناظرین صورتحال یہ ہے کہ یہاں افغانستان کو جو لوگ صحابہ کا دور بتا رہے ہیں اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ یہ بھول چکے ہیں. صورتحال حقیقتاً یکسر مختلف ہے. مزید اپڈیٹس جو اس وقت ہمارے پاس آتی رہیں گی اس حوالے سے ہم آپ کے ساتھ مزید اپڈیٹس کے ساتھ بات